ارے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے یہ مت پوچھا کرو کہ مجھے نواز شریف کیوں نہیں پسند۔ کارگل ہوا تو نواز شریف ہندوستان جا کر اس سے معافی مانگنے لگا، پاکستان کو بدنام کر دیا۔ کشمیر کی بات کرنے گیا تو ہندوستان جا کر ہیما مالنی سے ملنے کی خواہش تو کر دی، مگر حریت رہنماؤں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اپنے لیے سلطنت بنانے کا خیال آیا تو وہ بھی ہندوستان میں موجود کسی گاؤں کے نام پر جاتی امراء بنائی۔ وہ گولیاں اور دہشت گرد بھیجتے تھے اور میاں صاحب انہیں ساڑیاں اور آم بھیجتے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ تقریر کرنے بیٹھے تو دو قومی نظریے کی ایسی واٹ لگائی کہ سرحدوں، ثقافتوں، زبانوں اور نہاری کو ملاتے ملاتے نعوذ باللہ رب اور بھگوان کو بھی ملا دیا۔ بچوں کی شادی کی تو افغانستان دورے پر آئے ہوئے مودی اور را کے ایجنٹوں سمیت 30 لوگوں کو بغیر ویزے کے ہی لاہور بلا لیا۔ ملک کا نظام جائے بھاڑ میں بھائی۔ کوئی ہندوستان میں آ کر دہشت گردی کر گیا اور میاں صاحب نے انہیں خوش کرنے کے چکر میں الزام پاکستان پر لگا دیا کہ ہم وہاں دہشت گرد بھیجتے ہیں۔ اپنے دور میں تعینات کیے گئے کشمیر کمیٹی کے ممبران سے درخواست کی کہ خدارا کچھ بھی ہو جائے کشمیر یا کلبھوشن پر بات نہیں کرنی، نوکری آپ کی پکی ہے، کھاتے جاؤ، عیش کرتے جاؤ۔ اتفاق فاؤنڈری سے لے کر جدہ کی سٹیل مل تک ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دی، مگر وہ سب کے سب ہندوستانی تھے، جیسے کسی پاکستانی کو تو کام کرنا آتا ہی نہیں۔ فوج نے دھماکے کرنے کا کہا تو ٹال مٹول کرتے رہے، اور جب دباؤ بڑھا تو بولے ٹھیک ہے، ایک شرط پر کروں گا کہ نام میرا ہونا چاہیے تاکہ اس قوم کو بیوقوف بنا سکوں۔ یقین نہیں آتا تو عبد القدیر خان صاحب کے بیانات دیکھ لیں، جس نے ایٹم بم بنایا تھا۔ چین نے سی پیک کا منصوبہ پاکستان کو پیش کیا تو حضرت نے اس پر بھی اپنا ٹھپا لگا کر کہا کہ اس پروجیکٹ میں جتنے موٹر وے بنیں گے ان میں سریا میری فیکٹری کا لگے گا۔ موٹر وے پرائیویٹ کمپنیوں نے بنائے، اگلے 50 سال تک پیسہ پاکستانی عوام دے گی، اور پھدو لگ گیا میاں صاحب کا۔ چوریاں پکڑی گئیں، سزا ہوئی تو عدلیہ کو ساتھ ملا کر بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہو گئے۔ افغانستان کی بات ہوئی تو جس نے پاکستان کو گندی گالیاں دی تھی اس حمداللہ سے لندن میں ملاقاتیں کی، ملک جائے بھاڑ میں۔ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو موصوف کہنے لگے ہمیں امریکہ سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور آج جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان پر جھوٹا الزام لگا کر بھاگ گئی ہے تو یہ سب مل کر نیوزی لینڈ کے ساتھ ہو گئے ہیں اور پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اپنی عمر کے 30 سالوں میں یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر میں ان سیاستدانوں سے خیر کی توقع کروں تو مجھ جیسا بیوقوف کوئی نہیں۔